آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ ہم آج ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جس نے پچھلے 100 سال سے ماہرین نفسیات کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے، یعنی انسانی ذہانت۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر انسان کے ذہن کو کیسے سمجھا اور ماپا جا سکتا ہے؟ کلینکل سائیکالوجی کے میدان میں یہ سوال ہمیشہ سے ایک پراسرار معمہ رہا ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خیر، اس سفر میں ہم کن کن منزلوں سے گزریں گے؟ سب سے پہلے ہم ذہانت کی تعریف پر بات کریں گے، پھر اسے ماپنے کے شماریاتی ٹولز یعنی اعتبار اور درستگی کو سمجھیں گے، اس کے بعد ذہن کے مختلف نظریات، پھر ٹیسٹنگ کی تاریخ، اور آخر میں جدید دور کے تنازعات اور جائزوں کا احاطہ کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے اور سب سے بڑے چیلنج کی طرف، انسانی ذہانت کی تعریف۔ کلینکل سائیکالوجی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی رہی ہے کہ بھئی ایک ایسی چیز کو کیسے ناپا جائے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے چھو یا آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہیں سے یہ صدیوں پرانا اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، ذہانت آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ ریاضی کے مشکل سوالات چٹکیوں میں حل کرنے کا نام ہے، یا پھر زندگی کے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے کا؟ یہ انسانی عقل کا ایک ایسا راز ہے جس کا جواب اتنا سیدھا نہیں جتنا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے، ذہانت کوئی ایسی جسمانی شے تو ہے نہیں جسے لیبارٹری میں مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھا جا سکے۔ بالکل کشش سکل کی طرح یہ ایک مفروضاتی خاکہ، یا یوں کہیے کہ ایک ہائپوتھیٹیکل کانسٹرکٹ ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ذہانت کا وجود صرف اس نظریاتی ڈھانچے میں ہے جو ماہرین نے بنایا ہے۔ ہم اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتے، بلکہ لوگوں کے رویوں اور ان کے کاموں کے نتائج سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماہرین نے ذہانت کو عام طور پر 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، کیا کوئی فرد نئے اور مشکل ماحول میں خود کو ڈھال سکتا ہے؟ دوسرا، اس کے سیکھنے کی رفتار کتنی تیز ہے؟ اور تیسرا، کیا وہ تجریدی یا ایبسٹریکٹ سوچ رکھنے اور پیچیدہ علامتوں کو سمجھنے کے قابل ہے؟ یہ تینوں پہلو مل کر ہماری قابلیت کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ اور انہی سب بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو 1939 میں ڈیوڈ ویشلر نے ایک شاندار طریقے سے جوڑا۔ ان کے مطابق ذہانت کوئی ایک خاص ہنر نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک مجموعی صلاحیت ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہم کتنے بامقصد انداز میں عمل کرتے ہیں، ہماری سوچ کتنی عقلی ہے، اور ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ کتنے مؤثر طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ذہانت کیا ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اسے ماپا کیسے جائے۔ تو چلتے ہیں دوسرے حصے، یعنی اعتبار اور درستگی کی پیمائش کی طرف۔ ماہرین نفسیات کو ایسے ٹولز کی ضرورت تھی جو محض اندازوں پر نہیں بلکہ سائنسی بنیادوں پر کام کریں۔ یہاں دو بہت اہم تصورات آتے ہیں: ریلائبلٹی یعنی اعتماد، اور ویلیڈیٹی یعنی درستگی۔ اب فرض کریں ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے۔ ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس پیمانے سے کوئی چیز ماپی جائے تو وہ ہمیشہ ایک جیسا نتیجہ دے۔ لیکن ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ پیمانہ واقعی اسی چیز کو ماپ رہا ہے جسے ماپنے کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر ایک ٹیسٹ مسلسل ایک جیسا نتیجہ دے رہا ہے لیکن ذہانت کے بجائے صرف یادداشت کو ماپ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ویلڈ نہیں کہلائے گا۔ ماہرین نفسیات کو مختلف طریقوں سے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ٹیسٹ درست کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، مواد کی درستگی یہ دیکھتی ہے کہ آیا ٹیسٹ ذہانت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر رہا ہے۔ اسی طرح پیشین گوئی کی درستگی یہ بتاتی ہے کہ کیا ٹیسٹ مستقبل کی کارکردگی بتا سکتا ہے۔ کنکورنٹ ویلیڈیٹی آج کے اسکور کو موجودہ معیار سے جوڑتی ہے، اور کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی یہ تصدیق کرتی ہے کہ ٹیسٹ بالکل درست نظریاتی سمت میں جا رہا ہے۔ ٹیسٹنگ کے اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم انسانی ذہن کے اسٹرکچرل ماڈلز کی طرف چلتے ہیں، ذہن کے نظریات۔ یہ وہ دلچسپ مرحلہ ہے جہاں مختلف ماہرین نے اس بات پر زبردست بحث کی کہ ذہانت کی اصل ساخت یا اس کا آرکیٹیکچر آخر ہے کیا۔ ایک طرف سپیئرمن کا نظریہ تھا، جن کا ماننا تھا کہ ہمارے دماغ میں ایک مرکزی جی فیکٹر یعنی عمومی ذہانت ہوتی ہے، اور یہی ہر قسم کی دماغی صلاحیت کی جڑ ہے۔ جبکہ دوسری طرف تھرسٹن کا ماڈل آیا، جسے آپ ایک طرح کی سائنسی بغاوت کہہ سکتے ہیں۔ تھرسٹن نے ایک سنگل جی فیکٹر کی سخت مخالفت کی اور 7 مختلف گروپ فیکٹرز متعارف کروائے، جیسے الفاظ کی روانی اور یادداشت وغیرہ۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت سائنسی برادری میں کتنی گہری اور دلچسپ بحث چل رہی تھی۔ پھر آر بی کیٹل کا درجہ بندی کا ماڈل سامنے آیا، جس نے ان دونوں سوچوں کو ایک خوبصورت انداز میں ملا دیا۔ انہوں نے ذہانت کو 2 شاندار حصوں میں تقسیم کیا: ایک سیال صلاحیت یا فلوئڈ ایبلٹی، جو ہماری قدرتی اور جینیاتی صلاحیت ہے، اور دوسری کرسٹلائزڈ ایبلٹی، جو ہم اپنے کلچر اور ماحول سے سیکھتے ہیں۔ یعنی ہماری ذہانت پیدائشی ٹیلنٹ اور سیکھے گئے علم کا ایک زبردست امتزاج ہے۔ اب ذرا 120 کے اس حیرت انگیز ہندسے پر غور کریں۔ یہ گلفرڈ کا اسٹرکچر آف انٹیلیکٹ ماڈل تھا۔
انہوں نے سوچنے کے عوامل، مواد اور نتائج کو آپس میں ملا کر کل 120 الگ الگ ذہنی صلاحیتوں کا ایک وسیع خاکہ پیش کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کتنا پیچیدہ ہے اور اسے محض ایک نمبر میں قید کرنا لفظی طور پر ناممکن ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جدید انفارمیشن پروسیسنگ نظریات سامنے آنا شروع ہوئے۔ اب توجہ کسی ایک نمبر پر نہیں بلکہ متحرک پروسیس پر تھی۔ گارڈنر نے کہا کہ ذہانت تو کئی اقسام کی ہوتی ہے، کوئی میوزک میں ذہین ہے تو کوئی ریاضی میں، اور اسٹینبرگ نے اپنا سہرخی نظریہ پیش کیا جس میں کتابی علم، تخلیقی سوچ اور عملی سوجھ بوجھ یعنی اسٹریٹ سمارٹس کو شامل کیا گیا۔ یعنی ذہانت اصل میں روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کا ہی تو نام ہے۔ ان تمام نظریات کو سمجھنے کے بعد اب ہم اسے حقیقی دنیا سے جوڑتے ہیں، ٹیسٹنگ کی تاریخ۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح سماجی ضرورتوں نے انسان کو ذہانت ماپنے والے ٹیسٹ ایجاد کرنے پر مجبور کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب اسکولوں میں تعلیم لازمی قرار دی گئی تو کلاس رومز میں ہر طرح کے بچے آنے لگے۔ اب اساتذہ کے لیے یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ کون سے بچے پڑھائی میں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اسی ضرورت کے تحت ایلفریڈ بینٹ نے ابتدائی ٹیسٹ بنائے۔ پھر 1940s کی دہائی میں ڈیوڈ ویشلر کے جدید ٹیسٹ آ گئے، لیکن پھر 1971 میں ایک مشہور مقدمے نے ان ٹیسٹوں کے منصفانہ ہونے پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے، جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اور یہیں سے ہم اپنے آخری اور پیچیدہ ترین حصے کی طرف آتے ہیں، تنازعات اور جدید جائزے۔ ذہانت کو ماپنا صرف کوئی کتابی مشق نہیں ہے، اس کے بہت سنگین معاشرتی نتائج ہوتے ہیں جنہوں نے آج کی کلینیکل سائیکالوجی کا رخ موڑ دیا ہے۔ 1970 کی دہائی میں ٹیسٹنگ پر ایک زبردست تنازع کھڑا ہوا۔ ایک طرف یہ دلیل دی گئی کہ یہ ٹیسٹ ثقافتی طور پر متعصب ہیں اور اقلیتی طبقوں کے بچوں کے خلاف امتیازی سلوک کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس یہ جوابی دلیل بھی دی گئی کہ آئی کیو ٹیسٹ بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ اہم ٹولز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک خراب سماجی ماحول نے انسانی صلاحیتوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، تاکہ محروم طبقوں کی بروقت مدد کی جا سکے۔ دونوں اطراف کے دلائل میں بہت وزن تھا۔ اس پوری بحث کے دوران خود ڈیوڈ ویشلر کی ایک وضاحت نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک آئی کیو اسکور کسی انسان کے دماغ کی پیدائشی طاقت کا حتمی پیمانہ بالکل نہیں ہے، یہ تو محض فنکشنل ذہانت کو ماپتا ہے، یعنی ایک شخص نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا ہے، اس کے جذبات کتنے متوازن ہیں، اسے سیکھنے کے کتنے مواقع ملے ہیں اور اس کا موٹیویشن کتنا ہے۔ یہ ہرگز خام دماغی طاقت کا کوئی حتمی اسکور نہیں ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس حتمی اور فکر انگیز سوال کی طرف لے جاتی ہے جو آج بھی گونج رہا ہے۔ کیا معاشرے کو ذہانت ماپنے کے ان ٹیسٹوں کو مکمل طور پر ترک کر دینا چاہیے کیونکہ ان میں خامیاں موجود ہیں؟ یا پھر کیا ہمیں انسانی ذہن کو ماپنے کے لیے مزید بہتر، حساس اور منصفانہ ٹولز بنانے پر توجہ دینی چاہیے؟ انسانی ذہن کی اس بھول بھلیوں کو سمجھنے کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس تجزیاتی سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ یقیناً اس سے انسانی ذہانت کی اس صدیوں پرانی بحث کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔